اس وقت اللہ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ تمہاری خوبی یہ تب بنے گی کہ جب تم اللہ پر بھی ایمان لے کر آؤ گے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لے کر آؤ گے۔ اگر تمہارا ایمان اللہ پر نہیں، بے شک تم مسجد تعمیر کرو، مسجد تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں، بیت اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے رہو، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آج انشاءاللہ العزیز اس مختصر وقت میں مسجد کی فضیلت، مسجد کی تعمیر اور مسجد بنانے کی فضیلت بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اور بندہ ازل کو حق اور سچ بیان کرنے، آپ حضرات کو اور بندہ احقر کو اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے مسجد کی تعمیر، مسجد کو آباد کرنے کو جب قرآن میں بیان فرمایا تو شروع میں انما لگایا۔ انما کسی بات کو اگر بند کرنا ہو تو اس کے شروع میں عربی میں انما لگایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرمان کو بند کرنا تھا، اس لیے انما شروع میں لگایا، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کے مساجد وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد بنانے والوں کی اور مساجد تعمیر کرنے والوں، مساجد کو آباد کرنے والوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والے وہی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے مسجد کو آباد کرنے والے وہی ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، جو مسجد کو آباد کرنے والا ہوتا ہے، مسجد کو تعمیر کرنے والا ہوتا ہے، اپنی جبین نیاز یعنی سجدوں کے ساتھ مسجد کو آباد وہی کرتا ہے جو ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جو بندہ مسجد کو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، مسجد کو تعمیر کرتا ہے، مالی امداد کے ساتھ، جانی امداد کے ساتھ یہاں آ کر سجدے کرتا ہے اور اس طریقے سے مسجد کو آباد کرتا ہے یا تعمیر کے لحاظ سے مسجد کو آباد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب یہی لوگ ہدایت یافتوں میں سے ہیں۔ معلوم ہوا جو اللہ پر ایمان رکھے گا وہی مسجد کو آباد کرے گا، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، اور جو نماز ادا کرتا ہے وہ یہ اس کی تمنا ہوگی کہ جہاں میں رب کے سجدے کرتا ہوں وہ مسجد سارے گھروں سے خوبصورت بھی ہو، اعلیٰ بھی ہو اور مزین بھی ہو، روشن بھی ہو، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کی یہی کوشش ہوگی کہ ہماری مسجد سب سے اعلیٰ ہو، ہماری مسجد کی نمازی بھی زیادہ ہو، ہماری مسجد کے روشنی کے اعتبار سے بھی منور اور روشن ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر آباد ہی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ مسجد کی آبادی کی وجہ سے میں انہیں ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہوں، یہ دنیا میں بھی ہدایت پر ہوں گے اور قیامت کے دن بھی ہدایت پر ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ذرا آپ حضرات کوئی سمجھ آئے؟ شان نزول جنگ بدر کے موقع پر جب 70 کفار
गिरफ्तार हो गए। जंग बदर में 70 काफिरों को मारा गया, वासिल जहन्नम हो गए। बड़े बड़े उनके सरदार थे, जिस तरह के अबू जहल लानतुल्लाहि अलैह जैसा उनका सरदार था, वो भी हलाक हो गया। 70 गिरफ्तार हो गए। उन 70 गिरफ्तार में हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत सैयदना अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान है, ये उस वक्त इस्लाम लेकर नहीं आए थे। जो गाजियान बदर थे, जो जंग बदर में शहीद न हुए, गाजी बनकर वापस आए, उन गाजियान में से हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा भी थे। हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चचा हजरत सैयदना अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, चूंकि उस वक्त इस्लाम लेकर नहीं आए थे और अपनी मर्जी से भी नहीं आए थे, काफिरों ने उन्हें जंजीरें डालकर जंग बदर में लेकर आए थे हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत अलीउल मुर्तजा ने ताना दिया, ऐ चचा जान, आपको शर्म नहीं आई? आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा है, रिश्ते में आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तो नहीं आना था। आप कुफार के बिलमुकाबिल नबी पाक, कुफार के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलमुकाबिल आए। तो हजरत अब्बास ने उस मौके पर, चूंकि इस्लाम लेकर नहीं आए थे, हजरत अली से फरमाया, ऐ अली, ऐ मेरे भतीजे, मेरी बुराइयां तू बयान करता है, हमारे अंदर कुछ सिफात भी पाई जाती हैं, कुछ खूबियां पाई जाती है। उनमें से एक खूबी यह है कि जो हज बैतुल्लाह के लिए आते हैं, बैतुल्लाह शरीफ की तवाफ और ज़ियारत के लिए, हज करने के लिए आते हैं, उनका इंतजाम कोई और नहीं, मैं खुद अब्बास ही करता हूं। उन्हें मैं पानी पिलाता हूं, अगर खाना किसी ने खाना है मैं उन्हें खाना खिलाता हूं। यह हमारी खूबी है, लिहाजा हमारी खूबियों को भी बयान करो। उस वक्त अल्लाह ने यह आय मुबारक नाजिल फरमाई कि तुम्हारी खूबी ये तब बनेगी कि जब तुम अल्लाह पर भी ईमान लेकर आओगे और कयामत के दिन पर भी ईमान लेकर आओगे। अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर नहीं, बेशक तुम मस्जिद तामीर करो, मस्जिद तामीर करने की जरूरत नहीं, बैतुल्लाह के मेहमानों की मेहमान नवाजी करते रहो, तुम्हें कोई सवाब नहीं मिलेगा। सवाब तब मिलेगा जब तुम अल्लाह पर भी ईमान लेकर आओगे और कयामत के दिन पर भी ईमान लेकर आओगे, नमाज कायम करोगे, ज़कात देते रहोगे, डरोगे तो सिर्फ अल्लाह से डरोगे। उस वक्त अल्लाह तुम्हारी ईमान को भी कबूल फरमाएगा, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी ज़कात, सब हर नेकी को अल्लाह कबूल मंजूर फरमाएगी।